السلام علیکم ناظرین، شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ ایم اے شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ٹاپک بڑا سینسٹیو ہے اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے۔ سیارہ زحل جو ہے حالت رجت میں جا رہا ہے اور اس کی رجت شروع ہوگی 29 جون سے لے کے 15 نومبر تک۔ تو یہ ٹائم بہت ہی سینسٹیو ہوگا بہت سے بروج کے لیے، اور اس میں کیا تبدیلیاں آئیں گی بڑی زندگی میں، کیونکہ زحل کرما کا ستارہ ہے اور یہ جب افیکٹ کرتا ہے حالت مستقیم میں جاتا ہے، حالت رجت میں جاتا ہے، تو زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کے لیے بہت مثبت بھی ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے جن کی 60-70 ڈھیا چل رہا ہے اس کے افیکٹس میں تبدیلی آتی ہیں، ان کو پچھلے گھر کے افیکٹس دیتا ہے اور اس کی زندگی میں تھوڑا سا ٹھہراؤ بھی آ جاتا ہے۔ ہم علیحدہ برج حمل سے لے کے 12 برج حوت تک 12 بروج کو ڈسکس کریں گے کہ 12 بروج پہ کیا افیکٹ آئے گا۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اور یہ آنے والے مہینے بڑے سینسٹیو ہیں، اس لحاظ سے امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ کے لحاظ سے زندگی کے اہم فیصلے اور اہم معاملات کو طے کرنے کے لیے بہت سپورٹ کرے گی ویڈیو آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور عام طور پہ ویڈیو میں ہم خوشی کی خبریں سنتے ہیں، کچھ حقیقت پسندی کی باتیں بھی سننی چاہیے، جو کہ کیونکہ ہم زندگی کو جتنا حقیقت پسندی سے دیکھیں گے اتنا ہی زندگی کو ہم آسانی سے گزار سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ تو یہ 29 جون سے لے کے 15 نومبر تک بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے، اور خصوصاً جن بروج کی 60-70 ڈھیا چل رہا ہے اور جن کے مون سائن جو ہیں پائسس ہیں، ایکویریس ہیں، کیپریکونز ہیں، اسکارپیوز ہیں اور کینسیرین ہیں، ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ تو اگر اس وقت آپ نے کوئی ایسے فیصلے کیے یا امپورٹنٹ چیزیں کیں جس کی وجہ سے زندگی میں آپ بہت سوئچ کر سکتے ہیں، تبدیلیاں لا سکتے ہیں، تو بہت محتاط ہو کے دیکھیں ان فیصلوں کو، ان چیزوں کو بہت محتاط ہو کے فیصلہ کریں، تاکہ جلد بازی میں آپ سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو زحل کا کنسیپٹ یہ ہے، پہلے اس کنسیپٹ کو سمجھ لیں کہ رجت کیا ہوتی ہے۔ رجت اس وقت ہوتی ہے کہ جب کچھ تارہ جو ہے زمین کے بہت قریب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا فزیکل کنسیپٹ ہے، کیونکہ زمین کے قریب اتنی آ جائے گا تو اس پہ سب سے زیادہ زمین پہ اس کی سب سے زیادہ اثرات پیدا ہوں گے۔ اور جب یہ حالت رجت ہوتی ہے تو عام اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، تو آپ گاڑی میں جب سفر کرتے ہیں تو آپ کو پودے پیچھے کی طرف بھاگتے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہوتے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ پچھلی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ رجت کا کنسیپٹ ہے۔ رجت میں جب کچھ تارہ زمین کے قریب نہیں آتا تو اپنا میکسیمم رزلٹ دیتا ہے، تو جن کی نیگیٹو ایفیکٹ آ رہا تھا وہ کئی دفعہ بڑھ جاتا ہے اور کئی دفعہ کم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن اور ذائچے کے لحاظ سے، انالیسس کے لحاظ سے۔ تو لہٰذا اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ زحل کی حالت رجت بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو ہے جب آئے گی 29 جون سے شروع ہوگی، تو یہ جو بروج میں نے اوپر نام لیے ہیں ان کو خصوصی طور پر ہائی لائٹ ہو جانا چاہیے امپورٹنٹ فیصلے کرتے وقت۔ اور رجت کے اندر ہوتا ہے کہ وہ ستارہ جب پیچھے آتا ہے تو اپنے پچھلے گھر کے ایفیکٹس ڈالتا ہے، یعنی اگر 10ویں گھر میں تھا تو 9ویں گھر کے اثرات آئے گا، اور اس رجت میں اس کی نظرات بھی جو اسپیکٹس بھی چینج ہو جاتے ہیں، یعنی پیچھے آئے گا تو ظاہر نظرات بھی اس کے بروج کے اپوزٹ طرف دیکھنے شروع ہو جائیں گے۔ زحل کی 3 نظرات ہوتی ہیں، تیسری، 7ویں، 10ویں، ٹھیک ہے۔ تو جب اپوزٹ رجت ہوگا تو اس کے نظرات کی ڈگری وہ چینج ہوگی، شفٹ ہوں گی، تو اب جو جس انداز میں پہلے دیکھ رہا تھا اس انداز سے دوسرے اپوزٹ دوسری طرف دیکھنا شروع کر دے گا۔ دونوں فیکٹس کو ہم مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ میں برج حمل سے لے کے برج حوت تک 12 بروج کو ڈسکس کروں گا، ان کو کی ورڈز کو ذہن میں رکھیے گا، ان کو ریمیڈیز بھی بتاؤں گا جن کو سٹریس آئے گا، انگزائٹی آئے گی، اور ان کو زندگی میں کیا معاملات اختیار کرنے، کس طرح اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں، وہ سب کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے برج حمل، ٹھیک ہے، تو برج حمل میں یہ 11ویں گھر میں یہ روٹیشن کر رہا ہے اس وقت، سیارہ زحل گردش کر رہا ہے، اور جب 11ویں گھر میں یہ حالت رجت میں ہوگا تو یہ 10ویں گھر کے رزلٹ دے گا، یعنی پچھلے گھر کے افیکٹس آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو 10ویں گھر کا تعلق آپ کے جو جن معاملات کے لحاظ سے ہوتا ہے، کیریئر کے لحاظ سے، پروفیشن کے لحاظ سے، گروتھ کے لحاظ سے، معاشرتی حیثیت کے لحاظ سے، ان چیزوں پہ زیادہ اثر انداز ہوگا۔ 11واں گھر آپ کے لاب کا ہوتا ہے، آپ کے حاصلات کا ہوتا ہے، دونوں گھر اس کے اپنے ہی ہیں، ایکویریس سائن بھی اس کا اپنا ہے اور کیپریکون سائن بھی زحل کا ہی ہے، لیکن جب پیچھے آئے گا تو 10ویں گھر کے افیکٹ آئیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ کے کیریئر پروفیشن کے لحاظ سے نئی تبدیلیاں، نئے معاملات آئیں۔ اس وقت آپ نے کیریئر میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں، سوئچنگ کرتے ہیں کہ پروفیشن کی، دکان کی، کاروبار کی جگہ تبدیل کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا آپ نے کاروبار کے لحاظ سے امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، تو پہلے پیدائشی ذائچہ ضرور چیک کریں کہ اس میں کیا پوزیشن بنی ہے۔ آپ کو دباؤ آ سکتا ہے، کیریئر کے لحاظ سے سٹریس آ سکتا ہے، انگزائٹی آ سکتی ہے، اور کاروبار میں اتار چڑھاؤ کی پوزیشن آ سکتی ہے،
اور اس پوزیشن سے بچنے کے لیے آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پوزیشن جو ہے آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یا یہ پوزیشن جو ہے پرماننٹ پہ رہے گی. تو اس کے لیے اپنے پیدائشی جائچے کو دیکھنا ہے کہ اس میں پوزیشن کیا ہے، زحول کی دشا کون سی چل رہی ہے، زحول کی دشا تو نہیں چل رہی، انتر دشا کون سی چل رہی، کس پلانٹ کی زیادہ انرجی ہائی لائٹ ہوئی ہے اور کس کی ڈائریکشن اسٹرینتھ زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہے، اس کو ہم نے مینیج کر کے اس کے لحاظ سے انالیسس کرنا ہے. تو لہٰذا کو جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں، پہلے اپنا پیدائشی جائچہ چیک کریں، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں. اسی طرح جو برج ثور ہے، الفابیٹیکل بھی میں بتاتا جاتا ہوں کہ جو برج حمل والوں کے لیے الف لام اور عین ہے، ان حروف والوں کو بھی مطابقت ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو برج ثور ہے بے واؤ ہے، ان کے 10ویں گھر میں زحل ہے. زحل ان کا یوگ کارک ستارہ بھی ہے، تو بینیفیشل ستارہ میں بینیفٹ بھی دے گا. لیکن 10ویں گھر میں جب آئے گا، 10ویں گھر میں موو کر رہا تو یہاں پہ ریورس ہو کے پیچھے 9ویں گھر میں آئے گا. تو 9ویں گھر میں 9ویں کا رزلٹ دے گا. ان کو بھی کاروبار کے لیے ایسے سوئچنگ آئے گی، نئی تبدیلیاں آئیں گی، نئی دباؤ ہو سکتے ہیں، نئی اسٹریس آ سکتے ہیں، کاروبار میں کچھ اتار چڑھاؤ کی کیفیت آ سکتی ہے، کیونکہ 10واں گھر ان کا بھی پروفیشن کے لحاظ سے پروفیشن پہ افیکٹ آ جائے گا. جو آپ پہلے گینز حاصل کر رہے تھے اس میں شاید وہ ریٹرن نہ مل سکے جو پہلے اپنے منی فلو دیکھا. تو اب اس میں اگر اسٹریس آئے گا تو اسٹریس کو بیلنس کریں، مینیج کریں اور برداشت کریں، اور اس میں اپنی جو آپ کی جو کمی رہے گی اس کو امپروو کریں. کیونکہ یہ وقت آپ کو بتاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کی کمی ہے، ڈیفیشنسی ہے، اس کو امپروو کریں، اور تاکہ نیکسٹ جب زحل آگے دوبارہ حالت مستقیم میں آئے تو آپ کو اس کا ریٹرن ملنا شروع ہو جائے گا. دوسری امپورٹنٹ چیز کہ 9ویں گھر کا جو افیکٹ ہے تو 9ویں گھر کے لیے کچھ بینیفٹ بھی ہوگا، کہ معاملات میں آپ کی نصیب آوری بھی ہوگی، اور بیرون ملک سفر کے معاملات میں آسانی پیدا ہو سکے گی. کوئی حج عمرہ زیارت اس طرف بھی اب جا سکتے ہیں چیزیں. اس کے بعد برج جوزہ. برج جوزہ کے 9ویں گھر میں ہے، اور 9ویں گھر کے لحاظ سے یہ جب روٹیٹ ہوگا، ریورس ہوگا، تو 8ویں گھر کا افیکٹ دے گا. تو جوزہ والوں کا جن کا خصوصی طور پر مون سائن ہے بڑا امپورٹنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی یہ ڈہیے کے افیکٹ سے گزر چکے ہیں، ان میں اسٹریس انگزائٹی آ چکی ہے. اب یہ جب تھوڑا ٹائم یہ آئے گا تو اس میں متعارف رہنا چاہیے، کوئی جلد بازی میں غلط فیصلہ نہ کریں. سسرال سے متعلقہ معاملات، آپ کے پرائیویٹ پارٹ سے متعلقہ معاملات، آپ کے وراثتی معاملات سے متعلقہ، ریسرچ سے متعلقہ معاملات، ان چیزوں میں آپ ہائی الرٹ ہونا چاہیے. اور سفر میں کوئی کمپلیکیشن آ سکتی، مسائل آ سکتے ہیں، اس میں متعارف رہنے کی ضرورت ہے. چیزیں. برج سرطان 8ویں گھر میں یہ روٹیشن کر رہے ہیں. 8ویں گھر میں سرطان والوں کو ڈھیا لگا ہوا ہے، اور خصوصاً جن پہ مون سائن ہے ان کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے اب یہ تھوڑا سا ان کو اسٹریس ریلیز ہوگا، کیونکہ ریورس ہو کے پچھلے گھر میں آئے گا، 7ویں گھر پہ آئے گا، 7ویں گھر کے افیکٹ آئے گا. تو لیکن 7ویں جب گھر میں آئے تو آپ کو اپنی ازدواجی زندگی کے لحاظ سے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، ریلیشن شپ کے لحاظ سے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی کمپلیکیشن دار چڑھاؤ، ازدواجی زندگی کے معاملات، آپ کے شراکتی معاملات، ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد برج اسد ہے. برج اسد کے 7ویں گھر میں موو کر رہے ہیں، اور 7ویں گھر سے یہ 6ٹھے گھر میں افیکٹ ڈالے گا. اس میں آپ نے 6ٹھے گھر میں جب افیکٹ ڈالے گا تو آپ نے صحت کے معاملے میں متعارف رہنے کی ضرورت ہے، جادو نظر سے متعارف رہنے کی ضرورت ہے، ساتھ کام کرنے والے جو کمپیٹیٹرز ہیں یا ساتھ کام کرنے لوگ ہیں ان سے متعارف رہنے کی ضرورت ہے. تو اوور آل یہ آپ کی جو ہیلتھ کو بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے، انگزائٹی پیدا کر سکتا ہے، اسٹریس پیدا کر سکتا ہے، اور لین دین کے معاملات کا جو آپ کی قرض کے معاملات، ڈیبٹس کے معاملات، ان چیزوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. برج سملہ پے اور غین اس کے الفابیٹیکل ہیں. سرطان والوں کے لیے ہے اور چھوٹی ہے، اور اسد والوں کے لیے میم، اور جوزہ والوں کے لیے کاف اور کاف کینچی والا، یہ الفابیٹیکل ہے. برج سملہ کے لحاظ سے 6ٹھے گھر میں ہوگا، 6ٹھے گھر میں موو کر رہے ہیں، تو 6ٹھے گھر سے ریورس ہو کے 5ویں گھر کا افیکٹ آئے گا. تو گھر میں 5ویں گھر میں اولاد، محبت، انعام کے معاملات میں ان چیزوں پہ فوکس ہوگا. اولاد سے متعلقہ معاملات ہائی لائٹ ہو سکتے ہیں، اولاد سے متعلقہ کمپلیکیشن آ سکتی ہیں، اولاد کے ایجوکیشن کے معاملات، ان کے ہیلتھ کے معاملات، مینٹل ہیلتھ کے معاملات، ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور جلد بازی میں کوئی اسٹریٹجی پلاننگ کرتے ہیں تو اس کو فوری طور پہ ایگزیکیوٹ نہ کریں، پہلے اس کو گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ چیک کریں، اس کے بعد فیصلہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. برج میزان 5ویں گھر میں یہ موو کر رہے ہیں، اور یہاں سے ریورس ہو کے 4تھے گھر پہ آئے گا. تو میزان والوں کو جو ڈھیا پہلے ختم ہو چکا، دوبارہ اگر مون سائن ہے تو دوبارہ ڈھیا کے افیکٹ آ سکتے ہیں. اس کے سے 4تھے گھر میں انگزائٹی، دباؤ، پریشانی آ سکتی ہے، مینٹل اسٹریس ہو سکتا ہے، گھریلو سکون ڈسٹرب ہو سکتا ہے، آپ ویکل سے متعلقہ ایشوز آ سکتے ہیں، آپ کے ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں، والدہ سے متعلقہ ایشوز آ سکتے ہیں، زمین پراپرٹی سے متعلقہ مسائل آ سکتے ہیں. ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت، اگر ایسی چیزیں پہلے نظر آ رہی ہیں، انڈیکیشن ہو رہی ہے، ان کو پہلے سے مینیج کر لیں چیزیں. برج اکرم اسکارپیو
چوتھے گھر میں یہ افیکٹ آئے گا، ٹھیک ہے، چوتھے گھر میں موو کر رہے ہیں اور تیسرے گھر میں ریورس ہوگا، یعنی چوتھے گھر سے ریورس ہو کے تیسرے گھر کے افیکٹ آئیں گے، تو ان کے ڈھائیے میں کمی آئے گی، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو 4th ہاؤس میں تھے تو 4th ہاؤس سے اب جب پچھلے گھر کا افیکٹ آئے گا تو آپ نے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بتاتا رہنے کی ضرورت ہے. پلس آپ کے میڈیا کمیونیکیشن سے جو معاملات، ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. پلس آپ جو چھوٹے سفر کرتے ہیں ان چیزوں میں متعارف رہیں. آپ کا جو ہیلتھ ہے، ول پاور ہے، یہ جو آپ سوچتے ہیں، سب کانشیسلی سوچتے ہیں، ان چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پلس آپ کے جو لکھنے پڑھنے کے معاملات، ان چیزوں پہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس ڈومین میں آپ ان چیزوں کو انالیسس کر کے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. چیزیں برج قوس تیسرے گھر میں یہ ہے اور تیسرے گھر سے دوسرے گھر کا رزلٹ دے گا. گھر، فیملی اور فائنانس کے معاملات پریشان کن ہو سکتے ہیں، کچھ فیملی ایشوز آ سکتے ہیں، ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے آپ کو. اور کھانے پینے کے لحاظ سے، ہیلتھ کے لحاظ سے، بات چیت کے معاملات میں، آپ کے جتنے بھی فیملی کے ایشوز ہیں، لین دین کے معاملات، ان چیزوں میں، فائنینشیل ایشوز اور ذرائع آمدن کے معاملات، بچت کے معاملات، ان چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. کیپریکونس دوسرے گھر میں ہے تو فرسٹ گھر میں آئے گا. اگر یہ ذائچے میں پازیٹیو ہے تو پازیٹیو رزلٹ دے گا، اگر نیگیٹو تو انگزائٹی، ڈپریشن میں اضافہ کرے گا، ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں، کمپلیکیشن آ سکتی ہیں، مسائل آ سکتے ہیں. یہ ساری چیزوں میں آپ کو متعارف رہنے کی ضرورت ہے. برج دلو ایکویریس فرسٹ ہاؤس میں ہے تو فرسٹ ہاؤس سے یہ جب ریورس آئے گا تو 12ویں گھر کا رزلٹ آئے گا. اخراجات میں توازن رکھنے کی ضرورت ہے. آمدن اخراجات میں دباؤ آ سکتا ہے، آمدن اخراجات میں توازن ڈسٹرب ہو سکتا ہے. بیرون ملک سفر ہو سکتا ہے، سفر سے جو آپ بیرون ملک سے کوئی ڈیل کر رہے ہیں ان چیزوں میں بہتری آ سکتی ہے. لیکن 12ویں گھر میں جب آئے گا تو یہ آپ کی انگزائٹی، دباؤ میں بھی، پریشانی میں بھی اضافہ کرے گا، کیونکہ 12ویں گھر میں ظہور کی کنڈیشن جب آتی ہے تو مینٹلی اسٹرینتھ انگزائٹی دیتا ہے، اس سے انسان تو کچھ غلط فیصلے بھی کرتا ہے، ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں. یہ چیزوں میں معاملات میں متعارف رہنے کی ضرورت ہے. پائسس والے 12ویں گھر میں ہے تو 11ویں گھر کا رزلٹ دے گا، اور 12ویں گھر سے ریورس آئے گا، 11ویں کا رزلٹ آئے گا. سرستی میں کمی آئے گی، کچھ نیگیٹو انرجی میں کمی آئے گی، اور جو پائسس والوں کو بھی تھوڑا سا ریلیف ملے گا. 2-3 مہینے کے لیے بہتر رہیں گے ریلیف کے لحاظ سے. لیکن یہ ہے یہ دور آپ کو ملے گا تو آپ اس میں، جس میں اسپیشلی جن کا مون سائن پائسس کے لحاظ سے، ان کو زیادہ متعارف رہنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت کوئی ایسا غلط فیصلہ نہ کریں اور کیونکہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ آگے کی تیاری کریں. آگے جو 7.5 سال کا جو ہے، جن کو خصوصاً مون سائن کے لحاظ سے ہے، ان کو زیادہ متعارف رہنے کی ضرورت ہے. اس وقت آپ اپنا صدقات، وظائف اور پریپریشن کریں کہ وہ ہوم ورک کریں تاکہ آپ کو غلط فیصلہ نہ کر سکیں چیزیں. تو یہ چیزیں، یہ اوور آئی ویو تھا کہ جس کے لحاظ سے جو ہائی لائٹ برج میں نے پہلے بتائی ہیں کہ پائسس، ایکویریس اور کیپریکونس، ان کی شارٹ چل رہی ہے، جن کا خصوصاً مون سائن ہے. اور اسینڈنٹ وائز بھی کچھ افیکٹ آتا ہے، لیکن زیادہ افیکٹ جو آتا ہے آپ کا مون سائن کے لحاظ سے آتا ہے. تو ڈھائیے کے لحاظ سے جو اسکارپیوس، کینسرین ہیں، ان کو متعارف رہنے کی ضرورت ہے. تو ان چیزوں میں آپ متعارف رہیں تاکہ آپ کی ہیلتھ، ویلتھ اور پراسپرٹی آپ کی سیف رہے اور اس میں کمپلیکیشن نہ آئے. اور پہلے سے ہی ہوم ورک کر کے رکھیں، صدقات، وظائف، ساری چیزیں کریں تاکہ اس کی نیگیٹو انرجی آپ کو ہٹ نہ کرے. اور ریمیڈیز کے لحاظ سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہفتے والے دن آپ نے جو لے لیں، یہ کالے ماش لے لیں، ٹھیک ہے. کالے ماش کے 101 دانے لے لیں، ٹھیک ہے. اور ہر دانے پہ یا فتح ہو یا رضا کو، یا فتح ہو یا رضا کو، یہ پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اور ہر دانے کو، ایک دانے کو پڑھ کے اس پہ دم کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو پانی میں بہاتے جائیں چیزیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ہول کی نیگیٹو انرجی بھی ختم ہوگی اور نیگیٹو افیکٹ ختم ہوگا، ٹھیک ہے. کالے کپڑے میں دوسری ریمیڈی بتا رہا ہوں. کالے کپڑے میں کالے تیل، کالے ماش 800 گرام، ٹھیک ہے، پوٹلی بنا کر، ٹھیک ہے، دریا میں ڈال دیں اور جو ہے اس کو صدقہ کر دیں. سرسوں کا تیل لے کے پیپل کے درخت میں چڑھا دیں. دیا بنا کے اماوس کی رات کو جلا دیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ریمیڈی ہے، ٹھیک ہے. اور مسجد میں، جو آپ مسجد جاتے ہیں، مسجد میں دیکھے ہوں گے کچھ لوگ افراتفری نماز پڑھتے ہیں تو دوسروں کی جوتیوں سے، پاؤں سے لونتے جانتے نکلتے ہیں چیزیں، وہ جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. یہ بھی زور کی ریمیڈی ہے. زور کا تعلق ہمارے پاؤں سے ہوتا ہے، اور یہ جو ہم جوتا پہنتے ہیں اس کا بھی تعلق ظہور سے ہوتا ہے. جتنے بھی آپ کے ورکرز ہیں، خاک روب ہو گئے، جو صفائی کا کام کرتے ہیں، یا جو آپ کی کوبلرز ہیں، جو چیزوں کو جوتے بناتے ہیں چیزیں، ان کو ہدیہ کر دیں، کو ڈونیشن کر دیں.
جوتوں کی صفائی کر دیں، ایک مسجد کی صفائی کر دیں، ٹھیک ہے، واش روموں کی، مسجد کے واش روموں کی صفائی کر دیں. تو یہ ساری چیز، یہ ریمیڈی جو ہے نا، یہ افیکٹو ریمیڈی ہیں چیزیں. اور اپنی انا کو ختم کر کے رکھیں، ٹھیک ہے، اپنی ذات کو وہ کس طرح کہتے ہیں کہ گراؤنڈ ٹو ارتھ کریں، تاکہ آپ کے دل میں ذہن میں کوئی، گردن میں کوئی سریہ ہے وہ جھک جائے. تو اکڑ رکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے شیر پہ سوا شیر بیٹھا ہو تو پھر وہ رگڑ دے گا آپ کو، اس کو فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو جتنی انا کو ختم کریں، اپنی ذات کی نفی کریں، اصلاح کریں. تو ذہل اور تو اپنی ماضی کی غلطیوں کی اصلاح کریں، ماضی میں جو اپنی غلطیاں کی ہیں ان کی کریکشن کریں، بزرگوں کی عبادت، بزرگوں کی رسپیکٹ کریں، ان کی ہیلپ کریں. تو یہ چیز کریں. ایک اور ریمیڈی ہے، یہ لال کتاب سے ہے ریمیڈی، اس کی شیشے کی بوتل میں سرما ڈال کر کسی ویران جگہ پہ آپ دفن کر دیں. ٹھیک ہے، اور شنی کا بخور ہے میاں سالہ، ٹھیک ہے، وہ اس کی دھونی اور دوسری چیزوں کی دھونی گوگل ہرمن ملا کے جو ہفتے میں 1 دن دیں. ٹھیک ہے، تو یہ دھونی سے بھی نیگیٹو انرجی ریموو ہوتی ہے. گھر میں جتنا کاٹ کباڑ وغیرہ ساری چیزیں ختم کریں سسٹم. تو یہ ریمیڈیز کریں تو اللہ تعالیٰ بہتر کا آسانی پیدا کرے گا. اور جو آپ کو جن جگہوں پہ میں نے آپ کو محتاط رہنے کے لیے گائیڈ کیا، ان کو پہلے سے ہوم ورک کر کے تیار رکھیں، تاکہ آپ کسی پریشانی سے بچ سکیں. اور کوئی بات نہ سمجھ لگے تو یہ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، یا اپنا ذاتی ذائچہ بنوانا چاہیں تو بنوا سکتے ہیں یہ نمبر پہ رابطہ کر کے. آپ کا شکریہ. ایم اے شامی.